बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन असला लाइसेंस पे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि इसके लिए एक समरी गई हुई है। तो ऑनलाइन के लिए वेबसाइट की तैयारी जारी है असला लाइसेंस के लिए। बहुत लोगों को क्रेज़ है असला लाइसेंस का। पिछले दिनों असला लाइसेंस कुछ MNA और MPS के कोटे में खुले थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने असला लाइसेंस भी बनवाए हैं। उसके बाद मैंने आपको अपडेट दी थी कि असला लाइसेंस की एक वेबसाइट की तैयारी जारी है और ऑनलाइन असला लाइसेंस सब बना करेंगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई। आज की वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि उसका तरीक़ेकार क्या है, एलिजिबल कौन है, एज कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, फ़ीस कितनी है। तो लाजमी वीडियो पूरी देखें और शेयर भी करें दोस्तों को, जो दोस्त असला लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं उनके साथ। और बहुत कर दी है सहूलत गवर्नमेंट ने, तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। इस चैनल के वजह से आपके पास कोई भी अपडेट हो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई करंट अफेयर के रिलेटेड हो, या इस तरह की जो अपडेट होती हैं वो मैं आपको पहुंचाता रहता हूं। तो असला लाइसेंस हर बंदे का क्रेज़ है, और हमारे जो यंगस्टर हैं वो उनको तो वैसे क्रेज़ है कि हमारे पास कोई वेपन होना चाहिए, हमारे पास पिस्टल होनी चाहिए, हमारे पास तो पंप एक्शन होनी चाहिए। तो अक्सर लोगों को क्रेज़ है इसका। और अक्सर हमसे सवालात भी जब कोई लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, जी असला लाइसेंस शुरू हो रहा है, उसकी फ़ीस कितनी है, उसका तरीक़ेकार क्या है। तो पहले तो तरीक़ेकार पंजाब में चल रहा था मैनुअल। उसके लिए लोग फंसते थे या तो एजेंटों के पास, ज़्यादातर लोग एजेंटों के पास फंसते थे। असला डीलर हो गए या अपना जो है एजेंट उन्होंने छोड़े होते हैं, DC ऑफिस के एजेंट भी हैं, असला डीलरों के एजेंट भी हैं। तो वो आपसे पैसे लेते थे। फ़र्ज़ करें फ़ीस 15,000 है, वो आपसे 50,000 लाख रुपया ले लेते थे लाइसेंस बनवाने का। और उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जब कभी वेरिफिकेशन होती थी, कोई पुलिस वाला चेक करता था, तो वो बोगस निकलते थे असला लाइसेंस। अब तो वो कार्ड बन गए। कार्ड से जो पहले असला लाइसेंस थे वो तो 90% बोगस थे, और कार्ड भी अब इन्होंने बोगस बना के देने शुरू कर दिए हैं। पैसे ले लेते हैं। लोग तरद्दुद नहीं करते कि थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लें हम कि हमारा लाइसेंस ओरिजिनल भी है कि फेक है। तो फिर खुदा न खास्ता उनकी गाड़ी से कभी फ़र्ज़ करें गाड़ी में अपनी हिफाजत के लिए असला कैरी कर रहे हैं, कहीं चेकिंग हो गई, असला चेक कर लिया तो लाइसेंस जाली। आप पे पर्चा भी होता था, अंदर भी होते थे, पैसे भी लगते थे। तो इन तमाम चीज़ों के सद्देबाब के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले दिनों एक समरी भेजी थी। इस पर डिस्कशन हो रही थी कि ऑनलाइन असला लाइसेंस जो है वो बनना चाहिए। तो उसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने उसको अप्रूव कर लिया है, यानी कि अब आपके असला लाइसेंस जो हैं वो ऑनलाइन बनेंगे। पुराना जो तरीक़ेकार था उसके लिए या तो जिस तरह मैंने बताया एजेंट माफिया थे, या DC ऑफिस में आप अपनी फ़ाइल जमा करवाते थे, वो होम डिपार्टमेंट के पास जाती थी, किसी की एक्सेप्ट होती थी, किसी की नहीं होती थी, या आपको पैसे देने पड़ते थे, फ़ाइल बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, कचहरियों से स्टाम्प लेने हैं, फ़ाइल तैयार करवानी है, जमा करवानी है। तो उसके लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता था। और स्पीड मनी तो हर ऑफिस में आपको पता है पाकिस्तान का कोई ऐसा दफ्तर, सरकारी दफ्तर नहीं है बदकिस्मती से जहाँ पे स्पीड मनी ना देनी पड़ती हो। तो आपको तो पता है कि कोई एक फ़ाइल भी इधर से उधर करवानी है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अवाम जो असला का लाइसेंस बनवाना चाहते थे उनके लिए बहुत मुश्किलात होती थी, बल्कि कुछ लोग तो इस दफ्तरी कार्रवाई से हरासा होते हुए लाइसेंस बनवाते ही नहीं थे। कागजात तकरीबन वही हैं सारे, जिस तरह जो मैनुअल असला लाइसेंस है उसमें जो रिक्वायरमेंट थी पेपर्स की, वही पेपर्स की रिक्वायरमेंट इसमें भी होगी। उसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि एक तो आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए उसके लिए, उसके बाद आपका 25 साल आपकी उम्र जो है वो होनी चाहिए, और फिर लेना पड़ता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे कुछ देखा है बाज़ दफ़ा कि जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो मजदूर लोगों के बना दिए जाते हैं, क्योंकि बनते ही पैसे दे के फिजिकली बंदा जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह के भी वाक़यात देखे हैं कि एक मजदूर बंदा है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है। तो मेडिकल अथेंटिक हॉस्पिटल का या डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए साथ पड़ती है कि बंदा जिस्मानी तौर पर, बंदा जहनी तौर पर, फिज़िकली बंदा वो फिट होना चाहिए जो असला लाइसेंस बनवा रहा है। फ़र्ज़ करें एक बंदा आंखों से अंधा है,
تو وہ اگر یہ سرٹیفکیٹ نہ ساتھ لگایا جائے تو اس کا لائسنس بن جائے تو اندھا بندہ لائسنس بنوا کے کیا کرے گا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ ایک بندہ ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہے، تو اگر اس کو اسلحہ لائسنس مل جاتا ہے تو وہ تو بندے پھڑکا دے گا۔ اگر اس کا دماغ خراب ہوا یا ذہنی معذور ہوا وہ گھر میں کسی کو مار دے گا، وہ باہر کسی کو مار دے گا۔ تو اس کے لیے ایک اتھینٹک جو ہے، جیسے کوئی بھی آپ کا ہاسپٹل ہے، فیصل آباد میں DHQ ہاسپٹل ہے یا دوسرے ہاسپٹلس ہیں، وہاں سے باقاعدہ آپ نے لینی ہے میڈیکل رپورٹ۔ اس کے بعد پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آتا ہے۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ میں آپ ایک اپلائی کرتے ہیں 15 کے آفس میں جا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے۔ اب تو سہولت دے دی ہے انہوں نے، وہاں بھی جانا نہیں پڑتا، بڑی آسانی کر دی ہے۔ جو خدمت سینٹر بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے مختلف شہروں میں، جو خدمت سینٹر بنائے ہیں، آپ نے وہاں پہ کاؤنٹر پہ جانا ہے، آپ نے ID کارڈ، اپنی تصویریں وغیرہ دینی ہیں، تو انہوں نے کچھ دن بعد کا ٹائم دے دینا، پھر آٹومیٹکلی وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے متعلقہ تھانے میں جاتا ہے۔ آپ کا آن لائن اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کا ریکارڈ نہ ہو کرمنل کو، آپ پہ کیس نہ ہو، آپ پہ FIR نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں پہ کوئی FIR ہوتی ہے، ان کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو پھر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جاتا، اور ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ وہ پہلے مینول سسٹم میں بھی نہیں تھے اور اب آن لائن سسٹم میں بھی وہ ایلیجیبل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنا لائسنس اپلائی کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں لے کے آپ نے، جس طرح ویب سائٹس ہوتی ہیں، تو آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے کچھ لوگ، ہمارا جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے، موبائل کو، کمپیوٹر کو سمجھتا ہے، ان کے لیے تو بہت سہولت ہے یہ کہ وہ ویب سائٹ پہ جائیں، ساری چیزوں کو سکین کریں، PDF بنائیں، اور جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ دی گئی ہے وہاں پہ وہ اٹیچ کرتے جائیں اور اپلائی کر دیں اس اسلحہ لائسنس کو۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آن لائن اسلحہ لائسنس بننا شروع ہو گئے تو ہر بندے کے پاس اسلحہ ہوگا، لڑائی ہوگی، چوریاں ہوگی، ڈکیتیاں ہوگی، تو یہ کیوں گورنمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ اسلحہ لائسنس ہمیشہ لڑائی، چوری، ڈکیتی کے لیے نہیں بنتا۔ جو اسلحہ لائسنس لوگ بنواتے ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے بنواتے ہیں، یا وہ اپنی سیکورٹی گارڈ رکھنا ہے اس کے لیے بنواتے ہیں، یا کسی کی سیکورٹی کمپنی ہے اس کے لیے بناتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ لائسنس والے اسلحے سے نہ تو ڈکیتی کرتا ہے، نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات اب بن رہے ہیں، آپ کے نظر میں ہے کہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کچھ لوگ پھر ڈاکے ڈالتے ہیں، اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں۔ تو اس حفاظت کے لیے اسلحہ لائسنس جو ہے وہ بنوایا جا سکتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے۔ آپ نے اس کو گاڑی میں کیری کرنا ہے، آپ نے اپنے آفس میں رکھنا ہے، یا اپنی حفاظت کے لیے آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ اتنے زیادہ اگر اسلحہ لائسنس جاری ہو جائیں گے تو لوگوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جو اسلحہ لائسنس اپنا بنواتا ہے وہ 99% شریف آدمی بنواتا ہے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے، ویپن چلتا ہے وہاں پہ، جو گولیوں کے وہاں پہ شیل اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ایگزامن کروایا جاتا ہے، تو اس طرح تو وہاں پہ جس کے پسٹل سے گولی چلی ہوگی وہ تو خود بخود پھنس جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے کہ کرمنل مائنڈڈ لوگوں کو یہ کام ہے۔ کرمنل مائنڈڈ لوگ تو پہلے اسلحہ لائسنس نہیں بنواتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اسلحہ لائسنس بنوانے کی، ان کے پاس تو بغیر لائسنس کے ہی اسلحہ ہوتا ہے، اور رنگ برنگا جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ اور یہ تاثر غلط ہے کہ کرمنل اگر اسلحہ لائسنس اس طرح آن لائن دھڑا دھڑ بننے شروع ہو گئے تو ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اسلحہ لائسنس جو بندہ بنواتا ہے، جو اپنا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تو اس پہ کوئی پرانی FIR نہیں ہوتی۔ کرمنل بندے پہ لازمی کوئی نہ کوئی چارج لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی FIR ہوتی ہے، تو وہ اپنا اسلحہ لائسنس بنوا ہی نہیں سکتا۔ تو اب بات کر لیتے ہیں فیس کی۔ فیس بھی وہی جو دوسرے اسلحہ لائسنس کی فیس ہے، تو اس میں بھی وہی فیس ہی ہوگی۔ جیسے مجھے کنفرم تو نہیں پتا، لیکن 15 سے 25 ہزار کے درمیان یہ فیس ہوگی اس کی، اور آپ نے اس کو بھی آن لائن ہی پے کرنا ہے۔ تو بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی سہولت ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایجنٹوں کے ہاتھ، DC آفس کے کلرکوں کے ہاتھ بندہ نہیں چڑھے گا
اپنا لائسنس بنوانے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے کہ پروہیبٹڈ اور نان پروہیبٹڈ بور جو ہیں ان کا کیا کیا جائے گا۔ دیکھیں جو پروہیبٹڈ بور ہیں وہ تو ان کا تو عام جو مینول سسٹم تھا ان میں بھی لائسنس نہیں بنتے تھے، جیسے کلاشنکوف ہے، کوئی مشین گن ہے، تو ان کا تو اس وقت بھی اسپیشل پرمیشن لینی پڑتی تھی وزارت داخلات سے یا ہوم ڈپارٹمنٹ سے، تو پھر آپ کے لائسنس یہ بنتے تھے۔ اور جو نان پروہیبٹڈ بور ہیں ان میں آپ کا پسٹل آ جاتا ہے، پسٹل 30 بور ہے، اس کے بعد 9mm ہے، پمپ ایکشن ہے، تو اس طرح کے جو ہیں یہ جو آن لائن آپ کے اسلحہ لائسنس بنیں گے تو یہ والے اسلحہ لائسنس آپ آن لائن بھی بنوا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے اس کی سمری کی منظوری ہو گئی ہے اور اب اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ دنوں میں ہی جب اس ویب سائٹ کا ایڈریس آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ آپ تیاری کریں، اپنے کاغذات پورے کریں، اپنے پاس رکھیں، تو میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا یہاں سے کہ آپ نے آن لائن لائسنس جو ہے وہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ویب سائٹ کا نام بھی بتاؤں گا، اس کا لنک بھی دوں گا یہاں پہ، تو آپ بڑی آسانی سے گھر بیٹھے اپنا لائسنس اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بغیر ان کے جو ہیں ایجنٹوں کے ہاتھوں لٹنے کے اور جو ڈی سی آفس کے چکر لگانے کے، آپ آن لائن گھر بیٹھے ہی اپنا جو اسلحہ کا لائسنس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہر بندے تک معلومات ہونی چاہیے، اور جس نے بھی اسلحہ لائسنس بنوانا ہے وہ اس طریقہ کار کے مطابق اپنا اسلحہ لائسنس بنوا سکتا ہے۔ تو منظوری کے بعد اس پہ ورکنگ بہت تیزی سے جاری ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آ جائے گا اور آپ اس پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے پاس انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہی جب اس کا لنک آ جائے گا تو میں ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کے لیے ادھر چینل پہ رکھوں گا، تو وہاں سے دیکھ کے آپ آن لائن گھر بیٹھے اپنا اسلحہ لائسنس اپلائی کر لیں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔